अस्सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज हमारे एक हज़ार और सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ गए हैं आपके ताउन से, इसलिए आप इनाम के हकदार हैं। ये लें जी, इनाम आपको दे देते हैं 20 पाउंड। 20 पाउंड आपको इनाम दे देते हैं। ये देखिए, ये देखा। अच्छा जी, आए जी, अब सीरियस बातें करते हैं। जुमे का दिन है और 16 तारीख है और हमारे पास बड़ी खबरें हैं। 16 अगस्त है सर जी, अगस्त। हाँ जी, 16 सितंबर को हमारा जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस है, मशहूर ज़माना केस, वो भी लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, 1 महीने के बाद। तो उसमें जो लोग शामिल होना चाह रहे हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें। हर पाकिस्तानी रिटायर जो है ना, जो पेंशन लेता है, वो इसमें शामिल हो सकता है। समझ गए हो? हर बंदा जो पेंशन ले रहा है या जिसने पेंशन जो नहीं ले रहा, को डिसमिस हुआ है ना, जितने साल उसने गवर्नमेंट की जॉब की है उतने साल का वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सकता है। ठीक है जी, ऐते हो गई हैं गल्ला। फिर जनाब, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1000 सब्सक्राइबर आपने फिर 3-4 दिनों में हमारे और बढ़ा दिए हैं। अब 1,81,000 हो गए। तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट है 2 लाख का, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है हमने जो बहुत जल्द पूरा कर देना है। इन यूथियों झूठों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि आप नून लीग के जो सपोर्ट करने वाले चैलेंज हैं उनको आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी बात पे अमल भी कर रहे हैं। मुझे अभी वो दुबई से शफीक साहब ने मैसेज भेजा था कि सर जी असी तो दूसरों को भी करवा रहे हैं, सानू तो कानूनी टीवी बड़ा पसंद है, और वो उन्होंने मैसेज किया तो मैंने कहा चले उनका नाम भी ले दूं। आप भी भेजें, अपनी अपनी वीडियो बना के भेजें, आप अपना नाम भेजें, हम इंशाल्लाह वो आपको नशर भी करेंगे। आए जी, चोर मचाए शोर। आप देख लें, पीटीआई पंजाब में खत्म। मैं जरा एक फोन सुन लवा, ਤੁਹਾਡੇ सामने सुन लवा, फोन सुन लवा। हाँ जी नाजिम साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी नाजिम साहब, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। मैं बड़ा खुश होया सर, मैनू पता है 16 तरीक का इंतजार करते पे। हाँ नेट ते आंदियां पे खबरां पे आर्डर हो गए, फिर मैं कहा असा डायरेक्टर साहब नाल गल करसो इंशाअल्लाह। चलो ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कामयाबी देवे। आमीन आमीन। चलो मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लो जी, देखा है दोस्तों की मोहब्बतें, दुआएं मिलती हैं। यकीन करें, मैं ना कई दफ़ा बहुत खुश हो रहा होता हूँ कि मुझे जनाब दुआओं से नवाजा गया है बड़ा। तो मेरा दिल करता है कि मैं आपको जो है ना वो आपको नोट भेजूं, पाउंड भेजूं, पाउंड। 190 मिलियन पाउंड का केस लगा हुआ है। तो ए 20 पाउंड ने पता नहीं कितने देने, देखा कितने देने, 20 पाउंड, 190 मिलियन पाउंड। तो सवेरे जनाब सिलाई मशीन वाली बाजी जड़ा ना, वो कह रही थी काजी फायजी से आप हमारे केसों से अलग क्यों नहीं हो जाते। शौकत बसरा ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, वो कह रहे हैं आप हमारे केसों से अलग क्यों नहीं हो जाते। अच्छा ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਈਏ, ਚੀਫ जस्टिस इमरान ਨੂੰ ला दईए जेल चो बाहर काट के, ताकि सूटा चरस अफीम सब आम हो जाए, हलाल हो जाए सब। कैसी बातें ये करते हैं। तो जनाब ये बातें कर रहा था, बीच में कॉल आ गई है, थोड़ी सी आपने लाइव सुन भी ली है। मैं ये कह रहा था कि जो जिस वज़ीर ने इमरान खान के, आप तरीका देखें इसका, गंदा तरीका, ये करप्शन फैलाने के लिए आए हैं। उसने इमरान खान को शिकायत की है कि अमीन गंडापुरी जो है लूट खसूट का बाज़ार इसने गर्म किया हुआ है, लूट रहा है, खसूट रहा है और मुल्क को अपने KPK को तबाह कर रहा है। इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये उसने आके इमरान खान को सॉरी शिकायत की है जेल में। तो इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान की कमेटी ने फैसला किया कि शकील तुम ही बाहर हो। ये पहले भी ऐसे करता रहा है। ये आसिम मुनीर से क्यों मुखालफत हुई? आसिम मुनीर ने कहा जी कि तेरी जो पिंकी पीरनी है ना, ये बड़े घपले कर रही है बहुत। इसने कहा जी इसको हटाओ, इसको हटाओ।
تو یہ ایسے ہی کرتا ہے کیونکہ خود کرپشن کا بادشاہ ہے نا. آج ایک بندے نے مجھے وہ میسج کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں ساڈا ایماندار بڑا ہے. انہوں نے اس کے ایک کچے چٹھے نکالے ہیں عمران خان کے کہ یہ 1.5 لاکھ روپے ٹیکس دیتا تھا پورے پاکستان میں ہر سال شروع سے لے کے. جس سال یہ وزیر اعظم بنا ہے آخری سال میں اس نے کوئی 1 کروڑ کے قریب دیا ہے. یکدم کون سا اس نے بزنس کیا ہے کہ اس کی انکم بڑھ گئی ہے؟ یہی ٹرک جو اس کو ملتے ہیں نا سر جی، ان کو بہت پیسے مل رہے ہیں، بہت پیسے مل رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں. اچھا جی، یہ صورتحال ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس کو نکال دیا ہے. اب پی ٹی آئی کے پی کے میں ادو وت ہو گئی ہے. عاطف خان ان کا بڑا مشہور وزیر رہا ہے، اس نے اس کے جناب شکیل احمد کے حق میں بیان دے دیا ہے. جنید اکبر خان ہے، اس نے شکیل احمد کے حق میں بیان دے دیا ہے. اور بیرسٹر سیف نے بھی آدھا بیان اس کے حق میں دیا ہے. اس نے کہا جی کہ سب سے ایماندار اگر کوئی وزیر ہے تو یہی ہے جس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے اور یہ 10 سال سے یہاں پہلے بھی وزارت میں رہا ہے. اس کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ہے. کرپشن یہی مچھوں والی سرکار ہے. مونچھوں والی سرکار سے پکڑو. لیکن سر جی نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ مونچھوں والے بھی جو ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا یہ پورس کے ہاتھی بنیں گے، یہی عمران خان کو رگڑ کے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پی ٹی آئی پنجاب میں تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. پنجاب میں تو بالکل ختم ہو گئی ہے، پارلیمانی پارٹی بھی اور ادھر بھی. اب کوئی ان کو کوئی دانہ شانہ ڈالنے والا ہو تو یہ سارے کبوتر اڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے آئے جی ایک اور نیا کٹا. ہمیشہ ان کا یہی ہوتا ہے. انہوں نے وہ ایک قائمہ کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں ایک خاتون آئی تو اس کے اوپر ان کا جو ایک ایم این اے ہے اقبال افریدی، ٹھیک ہے، اس نے کہا جی اس کا لباس ٹھیک نہیں ہے. اپنیاں نچن والیاں عورتیں انہوں پسند نے تے جیڑی آ کے آرام نال بیٹھ کے کوئی کام کر رہی اس کے اوپر انہوں نے سر جی شوشہ چھوڑا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، فیض حمید کا چرچا عام ہو رہا ہے نا، یہ عمران خان کا ایک اور طریقہ واردات ہے. ادھر آگ لگی ہوئے نا، ادھر بھی لاؤ جی تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے. یہ طریقہ بھی اس کا ہے. آپ ذہن میں، آج میں ابھی دیکھ رہا تھا جیو کی خبریں دیکھ رہا تھا، پورے پہلے 5 منٹ میں انہی کی خبریں تھیں. استعفیٰ، پھر گورنر کا بیان، پھر عاطف خان کا بیان، پھر گورنر نے کہا جی میں نے دستخط کر دیے، پھر اس کی صفائی میں بیان. یہ سارا یہ والا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا دیکھیں جی کرپشن کے یہ بادشاہ ہیں، یہی کرپشن کے بادشاہ ہیں اصل میں. اور ان کے 15 وزیر کٹھے پہلے پچھلے دور میں ان کے نکلے تھے. انہوں نے کرپشن اتنی زیادہ کی تھی، یہ لوٹ کے لے گئے. کتنا قرضہ تھا؟ 97 ارب کا قرضہ تھا عمران خان سے پہلے، 97 ارب کا. اب کتنا ہے؟ 800 ارب کا قرضہ ہو گیا کے پی کے پہ، صرف کے پی کے پہ عمران خان کے دور میں. وہ کدھر گئے پیسے؟ انہوں نے بلین ٹری لگائے، کہاں گئے پیسے؟ سارے لکڑ پتھر ہضم سب. وہ ایک میرا شعر ہے کہ لکڑ پتھر ہضم، یہ بات سنی ہوگی تم نے، مربع ہو یا ہو مربع سب کھا گیا ہوں میں، اور شاعر مشرق بن کر آ گیا ہوں میں. یہ تو یہ جناب آگے نواز شریف کا ایک بیان آتا ہے، اس کے اوپر میں نے آپ کی رائے لینی ہے. جی نواز شریف کے بیان. نواز شریف کا نے کل ایک میٹنگ کی صدارت کی ہے. شکر الحمدللہ یار، کوئی مریض تو باہر نکلے نے، ماڈل ٹاؤن آئے ہیں، وہاں انہوں نے صدارت کی ہے اور وہاں یہ ہوا ہے جناب کہ اسی خاموش رہیں گے. ہیں آپ اس کے اوپر لازمی تبصرہ کرنا کہ یہ جو فیض حمید والا یہ وہ سارا گند گھل رہا ہے نا، ہم خاموش رہیں گے. آپ کیا کہتے ہیں کہ خاموش رہنا چاہیے یا بولنا چاہیے دھڑلے سے، دلیری سے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ ان کو باہر نکل کے ٹھیک ٹھاک ثبوت، سب سے زیادہ ثبوت کس کے پاس ہے؟ نواز شریف کے پاس. وہ کہتے ہیں جی ہم نے خاموش رہنا ہے، یہ فوج اپنی ساری کارروائی کرے. نہیں، ثبوت دو. اس کے اوپر کیس کون سا ہے؟ سیاسی کیس تو بنے ہوئے ہیں کہ یہ بطور ڈی جی آئی ایس پی آر اور بطور لیفٹیننٹ جنرل سیاست پہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں. تو آپ خاموش ہیں تو سارا نقصان تو کہ ساری گرفتاریاں کس نے کروائی ہیں جی؟ نون لیگ کی.
ساری گرفتاریاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، سعد رفیق کی، شاہد خاقان عباسی کی، حمزہ کی، مریم کی، یہ شوکت عزیز صدیقی کو کس نے کہا تھا کہ جناب الیکشن ہے جیل تو باہر نہیں نکلنا چاہیے ورنہ ساڑی محنت ضائع چلی جائے گی، اور اس کا ثبوت دیں آپ کہتے نہیں جی میں خاموش رہوں گا، یہی بزدلی ہے۔ پھر میرا تو یہ ویو ہے کہ کھل کے سامنے آؤ، ان کو بے نقاب کرو، بڑا اچھا ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ لویا گرم ہے، اس کے اوپر چوٹ لگاؤ، یہ میں نے کہا تھا نا، اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب، یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے۔ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اس کے بتاؤ نا کچے چٹے ساری، اسی نے تو حکومت تمہاری خراب کی ہے، اسی نے آپ کو دربدر کیا ہے۔ یہی لوگ تھے جس کو آپ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، تو چپ رہنا، نا 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 نا، یہ میرا اس میں اسے میں کہوں گا مجرمانہ خاموشی۔ آپ بھی بتائیں آپ کیا کہتے ہیں، اور چینل آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قانونی مشاورت کے لیے بھی جناب میں حاضر ہوں، میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ لاہور۔ مجھے کافی دوست جو ہے نا یہاں پہ اپنے پتے پہ وہ کاغذات بھیج رہے ہیں گروپ لائف انشورنس کے، بھائی پہلے فون کریں، مجھے فون کریں، میں واٹس ایپ پہ آپ کے کاغذات لے رہا ہوں، 0300472572۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج انشاءاللہ تعالی ادھر مانچسٹر میں ایک مشاعرہ ہے، تو وہاں پہ میں نے جانا ہے اور ان کو میں نے بتانا ہے کہ شاعر مغرب بن کر آ گیا ہوں میں، غالب کو چھوڑ کر سب پہ چھا گیا ہوں میں۔ اور میں نے ایک شعر تو لازمی پڑھنا ہے نواز شریف کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے، ربائی ہے، ربائی، کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان کر جاؤں، اور مر تو جانا ہے منصف تو نے ایک دن بالآخر، کاش مرتے مرتے روشن پاکستان کر جاؤں۔